ندیم صاحب، میں پھر کسی حد تک پہلے سوال کی طرف واپس جاؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس میدان کارزار میں آپ قدم رکھ رہے ہیں؟ سیاست کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، کہیں آپ لوگ کچھ زیادہ معصوم بھولے یا نائف تو نہیں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اب ملک اس مرحلے پہ آ گیا ہے، اتنی مشکلوں سے دو چار ہے کہ بیٹھ کے کچھ نہیں کرنا ہمارے لیے اب ایک وہ ہم نے سمجھا کہ دیکھیں اس میں خطرے بہت ہیں، اور دیکھیں نا جو سکسیس آتا ہے، جو نجات آتی ہے، جو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے، اور آپ کو پتہ ہے ایک لحاظ سے اسلام میں جو سب سے بڑا عبادتی عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کہیں ظلم دیکھیں تو آپ پوری کوشش کریں کہ اس ظلم کو ختم کریں یا روکیں۔ اور کچھ علماء تو اس چیز کو جہاد کہتے ہیں۔ وہ جہاد اس کو نہیں کہتے جو کہ آپ تلوار پکڑ کے میدان میں نکل آئے، وہ جہاد کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اور آپ میں اگر قابلیت ہے یا قوت ہے یا مال ہے کہ آپ وہ جرم روک سکیں تو آپ اس کو روکیے، اور اس سے بڑا ثواب اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب ہم اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، مجھ کو، ہم جیسوں کو بہت نعمتیں دی ہیں۔ اب کیا ہم بس گھر بیٹھ کے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ کے ہم بس عیاشی کریں؟ ملک جو ہے وہ ڈوبتا جائے، غریب لوگ جو ہیں ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جائے، بے روزگاری ہے، یعنی آپ کو اندازہ ہو یا نہ ہو پر جو آج کل دکھ اور درد اور ظلم جو غریب لوگوں پہ ہے، وہ کسی بھی یعنی ملک کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے جس کے لوگ اس طرح وہ اس حالت میں ہوں، اور اسی وقت ان کے جو حکمران ہوں وہ موج اور عیاشی اور ان کی سوٹ اور ٹائی اور یہ چیزیں آپ دیکھیں وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، اور جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ، یعنی ان میں کوئی یہ لوگ اور جن لوگوں کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں ان میں کوئی رابطہ ہے یا نہیں؟ یعنی ایک لگتا ہے بالکل ایک ڈسکنیکٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بات کرتے ہیں لگتا ہے کسی اور دنیا یا کسی اور کوکب سے آ گئے اور پاکستان سے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے کپڑے ہیں، نہ ان کی شکلیں ویسی ہیں جیسے ان کے عوام پہنتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا یہ اندازہ ہے کہ جس میدان میں آپ آ رہے ہیں، آپ کو، آپ کے دوستوں کو اور آپ کے خاندان کو خطرات بہت ضرور ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خطرہ ضرور ہے، وہی بات جیسے میں نے آپ سے کہا، انسان نے مرنا تو ہے ہی، یعنی ہر ایک نے مرنا ہے، موت آئے گی۔ اب یا تو آپ اپنی زندگی سے کچھ جو بھی آپ کو نعمتیں دی گئی ہیں، آپ وہ نعمتوں سے آپ اچھائی کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یا تو آپ بیٹھیں اور آپ موج مزہ کر لیں، اور ہم لوگ اور میں اور میرے ساتھی جو اس میدان میں اتر رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہم صرف اسی لیے اتر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ جو کمپٹیشن ہے، جو اور پارٹیز ہیں، وہ جن طریقوں سے ہمارا مقابلہ کریں گی، اور آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ ہم ان طریقوں سے مقابلہ نہیں کریں گے جس طرح سے یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے، چاہے ہمیں اس میں سکسیس نہ ہو۔ ہمارا ایک اصولی طریقہ ہوگا، وہ یہ طریقہ ہوگا کہ ہم اپنی پالیسیز جو ہم کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے وہ واضح کریں گے، وہ ہم عام آدمی کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ چیز ان کو سمجھ آئے گی تو وہ ہمیں ووٹ دیں گے۔ ہم نے اور کچھ نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے کہیں جبر کرنا ہے، نہ ہی ہم نے کہیں گولی چلوانی ہے، نہ ہی ہم نے بڑے بڑے جلوس نکلوانے ہیں شہروں میں جو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کہ شہری زندگی مفلوج کرتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ تو یہ ہے، یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خطرناک چیز ہے، اس میں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ نہ ہماری زندگی کی نہ ہمارے مال کی، لیکن کیا ہم بیٹھے رہیں؟ کیا آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کا گہرا واسطہ ہے صحافت سے، آپ کیا کہیں گے؟ جو لوگ جن میں کچھ قابلیت ہے، جن میں کچھ سمجھداری ہے، جن کے پاس کچھ ہے کہ وہ ملک کو دے سکیں، کیا وہ لوگ سب چپ کر کے بیٹھے ہیں تاکہ یہ چور جو ہیں یہ ملک کو چلائیں؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ چند پیٹ بھرے ہوئے لوگ جمع ہو گئے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں
اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلے میدان سیاست میں اترا جائے، کچھ نام اور شہرت حاصل کی جائے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخبارات پہ۔ یعنی آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری نیت وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جی، اور لوگ یہ شک کریں کہ یہ لوگ بہت معصوم بن رہے ہیں اور بہت خدمتگار بن رہے ہیں، لیکن یہ باقی سارے لوگوں جیسے ہیں اور ان کا مقصد یہ نہیں۔ اب اس کا جو میں آپ کو دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے اپنی نیت پتہ ہے، میرے ساتھیوں کی نیت پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ہم اپنا یہ کیس جو ہے، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہم عوام کے پاس لے جائیں گے اور ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ دیکھیں، ہمارے جب وہ چہرے دیکھیں گے، جب ہماری آوازیں سنیں گے، جب ہمارا انداز سنیں گے، ہماری باتیں سنیں گے، انسان میں ایک اللہ نے ہر انسان کو ایک فطرت دی ہوئی ہے، جس فطرت سے انسان فوراً پہچان جاتا ہے کہ کون آدمی جو ہے وہ سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں جو اس کا جو الٹیمیٹ جو فیصلہ ہوگا وہ عوام کرے گا، اور ہمارے اعمال ثابت کریں گے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہر ایک کے پاس، لیکن ہماری نیت پہ کچھ لوگوں کو شک رہے گا اور اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ہم اس وجہ سے کہ یہ نیت جو ہے ہماری مشکوک ہے، اس وجہ سے اگر ہم بیٹھ جائیں اور ملک کو ڈوبنے دیں، اور ڈوب جائے گا، آپ یہ یقین رکھیں ڈوب جائے گا۔ جو لوگ ابھی چلا رہے ہیں اس کو، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کھیل کیا ہے۔ ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان ملکوں کے سب سے تیز اور ذہین لوگ بیٹھے ہیں، اور ہماری طرف سب سے کمزور لوگ بیٹھے ہیں، سب سے نااہل لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ مقابلہ نہیں ہے، آلریڈی ہم لوگ ڈوب چکے ہیں۔ اس کا صرف واحد طریقہ یہ ہے کہ اسی قابلیت کے لوگ لائے جائیں ہمارے گورنمنٹ میں، جو اور باقی گورنمنٹ جن کا منطقے میں ایک دلچسپی ہے، جس میں نیٹو ہے، جس میں امریکہ ہے، ان کے اب لوگ آتے ہیں پاکستان، اور ان کے جو بھی آپ ان کو دیکھ لیں، وہ اتنے تیز، اتنے سمجھدار، اتنے وہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کا مقابلہ ہمارے لوگوں سے ہوتا ہے، وہ تو سوچتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ بیچارے کہہ نہیں سکتے، لیکن ضرور ان کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ یہ ملک کیا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے۔